السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ معزز و معقر مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرک کبھی یہ چاہیں گے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل کیا جائے، حالانکہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے کافروں اور مشرکین کی دشمنی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ کتنی خطرناک لیول کو پہنچی ہوئی ہے اس کا اللہ رب العزت اظہار فرما رہے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن مجید کا انکار کیا، اور مشرک یعنی یہ مکہ کے بت پرست اور دنیا کے دیگر جو یہود و نصارہ نہیں ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں، اور وہ بتوں کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی سمندر کی، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے، یہ سارے کے سارے مشرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو۔ یہ ہمیشہ ان کے دل میں مسلمانوں کے تعلق سے کینہ کپٹ رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ چاہیں گے کہ مسلمان تکلیف میں رہیں، مسلمان پریشانی میں رہیں، اور ان کو سب سے زیادہ چڑھ اور عداوت مسلمانوں سے اس نعمت کی وجہ سے ہے جو نعمت انہیں اللہ نے سب سے بڑی عطا فرمائی، اور وہ ہے نعمت اسلام۔ ان کو چڑھ اس بات پر ہے کہ یہ اسلام کی دولت کہ مرنے کے ساتھ ہی آدمی جنت میں چلا جائے، جہنم سے محفوظ ہو جائے، اتنی بڑی دولت مسلمانوں کو ملی۔ اللہ رب العزت نے بعض جگہوں پر اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے کفر کرو جیسے یہ کفر کرتے، تو جیسے یہ جہنم میں جائیں گے تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اسلام اور ایمان اور توحید کی دولت سے محروم ہو گئے، اور اس محرومی کی نتیجے میں ہم جہنم سے مستحق ہو گئے، ایسے چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم ہو جاؤ اور تم بھی جہنم کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ ان کا مقصد ہے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ تو ان کو سب سے زیادہ چڑھ مسلمانوں سے یہی ہے کہ یہ توحید پر کیوں ہے۔ یہ سوچتے ہیں ہم تو کسی بھی پتھر کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہم تو کہیں بھی اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، ہم تو کسی سے بھی مانگنے لگتے ہیں،
ہم تو ان چیزوں سے مانگتے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جن کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور جن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ تم کو کیا دیں گے، یہ تو خود اپنے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ ان کے اوپر اگر مکھیاں بیٹھ جائیں تو مکھیوں کو بھگا بھی نہیں سکتے، ارے ان کے سامنے جو نذرانے چڑھاتے ہو ان نذرانوں میں سے مکھیاں کھا لیں تو وہ ان کو بھی نہیں بچا سکتے، تم کو کیا بچائیں گے؟ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور عقیدے کے ہیں، اور یہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا، یہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں مانگتا، یہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا، یہ توحید پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو یہ اس خیر سے ان کو سب سے زیادہ چڑ ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اسی سلسلے تفسیر قرآن کے تحت پڑھا ہے اور جانا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے انکار کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی یہودیوں کے ہاں، اہل کتاب کے ہاں؟ ابھی ہم نے جلدی پچھلی آیتوں میں جانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، باقاعدہ بت پرستوں سے مشرکوں سے کہتے بھی تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے جنگ کریں گے اور تمہاری حالت خراب کریں گے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہو گئے، آپ کو نبوت مل گئی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، حسدا من عند انفسہم، انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، یہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے، یہ جلن کی وجہ سے، جن کے دل میں جلن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہوئے؟ تک سارے انبیاء جو آئے وہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، اور ہم سب اس خاندان سے ہیں، اور یہ جو نبی ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے، تو ہمارے خاندان سے نبی ہوتا تو ہم مانتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد سے نبی بنایا، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو یہاں پر بتایا ہے کہ اہل کتاب کے جو کافر ہیں اور مشرکوں میں سے کوئی بھی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ تم کو تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر مل جائے، نہیں چاہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو ان کو؟ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے؟ ارے جب ان کو موقع ملے گا آپ کو تکلیف دینے کی، آپ کو خسارے میں ڈالنے کی، وہ موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کل قرآن کی توہین کریں گے، کہ اللہ کو گالیاں دیں گے، کل آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے، آپ پر حملے کریں گے، ہر طرح سے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کا دل جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دشمنی اور مسلمانوں کی دشمنی سے بھرا ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی خیر، مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، ہر طرح سے انہیں تکلیف دینے کے لیے کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، آپ کے خلاف پلاننگ کی، سازش کی، اور گھوم کر سارے لوگوں کو بتایا کہ ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، جھوٹا آدمی ہے، اس کے پاس مت جانا، اس کی باتیں مت سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے، لوگ سوچنے لگے کون آدمی اس سے ملنا چاہیے، اور لوگ اس کی بنیاد پر کافی تعداد مسلمان ہیں۔ آج قرآن کے بارے میں جتنی تم بدتمیزی کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی بدتمیزی کرتے ہو، پوری دنیا کے لوگ قرآن پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے سعودیہ میں ایک مناظرہ ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے، اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس تعلق سے، تو ایک کرسچن اور ایک مسلمان کے بیچ مناظرہ ہوا تھا۔ مناظرے کے آخر میں مناظرے کا جو رزلٹ رہا، وہ کہ آخر میں وہ کرسچن اور وہ عیسائی وہ مسلمان ہو کر کے گیا۔ جب پڑھو گے تو جانو گے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ تمہارے لیے ہمیشہ شر ہی کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہ سے کینہ کپٹ ظاہر ہو گیا۔ یہ آج یہ ملعون اور ملعونہ کی زبانوں سے یہ کینہ کپٹ اور دشمنی ظاہر ہوئی، اور جو ان کے دل چھپائے رکھے وہ تو اور بھاری ہے۔ اللہ اکبر! کیا رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا ہے کہ ان کے منہ سے کینہ کپٹ دشمنی ظاہر ہو گئی، لیکن ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا وہ اور خطرناک اور بھاری ہے، اور بڑی پلاننگ ان کے پاس ہے۔ بہت کچھ انہوں نے آپ کے بارے میں سوچ رکھا ہے، بہت کچھ آپ کے تعلق سے چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی حفاظت کی، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایمان کی دولت کے لیے چنا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی بارش اہل ایمان پر کی، تو ان کے چڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، یا نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے فرمایا کہ اے میرے صحابی سن لے، جان لے کہ اگر پوری دنیا مل کر کے تم کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر جتنا اللہ چاہے، اور پوری دنیا مل کر کے تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ جس کو اللہ عزت دے دیتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ مومنوں سے کتنی بھی دشمنی کرو، مومنوں کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ تمہارے لیے عزت کہاں ہے؟ دنیا میں بھی جلو اور آخرت میں بھی جلو۔ یہ مومن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، موحد ہیں، جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تمہارے لیے عزت کا ہے، ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اللہ کی توحید کو تم نے نہیں مانا ہے، اللہ کی توحید کا تم نے انکار کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ فضل، کرم، احسان، انعام، رحمت یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس پر چاہتا اپنا فضل کرتا ہے، جس پر چاہتا اپنا رحمت کی بارش کرتا ہے۔ تمہارے کینہ کپٹ اور دشمنی اور بغض نفرت سے کچھ ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک تو ہوشیار کیا کہ یہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہیں گے، دوسرے ہمیں اطمینان دلایا کہ تم مطمئن رہو، اللہ تعالیٰ تم کو جو چاہے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا، فضل کا معاملہ کرنا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے مستحق بناتا ہے۔ ان کے کینہ کپٹ دشمنی سے کوئی فائدہ، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔